یہ بات اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے. قال فبما اغویتنی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم، میں ان کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ بیٹھنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے، آپ بارڈر پر دیکھیں، جب ایک فوجی اپنے دشمن پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے بیٹھ کر پوزیشن لیتا ہے. اور اس علاقے میں آپ دیکھتے ہوں گے فوجیوں کو جو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بیٹھتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیدھے راستے پر ہم جانا چاہیں گے، ابلیس وہاں پوزیشن لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، کہے گا جناب آپ تو ہماری ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ تو ہمارا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے. لیکن جیسے ہی آپ سیدھے راستے پر آئیں گے، ابلیس کہے گا نہیں، ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں ہلاک و برباد کر کے رہیں گے. صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، پوزیشن لیا ہوا ہے. اب یہاں اس جملے پر بھی غور کرتے ہیں، صراط المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے. ابلیس کو یہ علم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ابلیس کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب آئیے سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں، ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب دو لکیریں، اس کے بائیں جانب دو لکیریں کھینچی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. دائیں اور بائیں لکیروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سیدھا، یہ جو ہے شیطان کا راستہ ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کرتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا، اس پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دائیں بائیں راستوں پہ جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اگر امن اور سکون چاہتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارے.